نماز اسی طرح پڑھی جائے، جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، رواه البيهقي في السنن الكبرى فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن کبریٰ بیہقی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے، اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مالک بن حویرث ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، قال لنا، ہم تمام صحابہ کرام سے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، نماز کی اتنی بڑی اہمیت۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں چلیے نماز پڑھیے، ہم بھی کہتے ہیں بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، چلیے مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اسے مسجد میں لا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نبی کی نماز کس طرح، اور ہم جب سکھائیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب نبی کی اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا، کہا کہ جا کر کے میرے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے بتاؤ، تو اللہ نے سکھایا جبرائیل کو، جبرائیل آئے نماز کا طریقہ پڑھ کر کے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ اب بتائیے اگر امت اس طرح نماز نہیں پڑھتی جس طرح نبی نے پڑھی تھی، تو گویا جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی، اور پھر جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی، گویا اللہ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی، تو جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح جب نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہوگی بھی کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے، خالی رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ کس نے دیکھا؟ حضرت حذیفہ نے۔ کس کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے؟ ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ نماز جب ختم ہوئی تو بلایا، ادھر کم آن، ادھر آؤ، تعال، آیا۔ کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ کنت اصلی، نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے وہاں صلی اللہ تھا، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ارے وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا۔ بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا، آپ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں، ما صلی اللہ تھا۔ کیوں؟ کہا کہ لو مت کب سے یہ پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تم مر گیا تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی۔ چلیے خلاص، یہ ہے مسئلہ۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، آمین بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے بھائی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو بھائی۔ بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی جڑ ہی کاٹ دو نا، جب پیڑ کو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہیں گی، پھل نہیں رہیں گے، خالی ٹنڈ منڈ درخت لے کر کے کیا کرو گے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نہ رہے وہ نہ رہے، نماز ہو جائے گی۔ وہ دیکھیے ایک غلطی کر رہا تھا، خالی لا یتم الرکوع ولا سجود، صرف رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا، پورے نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، ما صلی اللہ تھا۔ بتائیے ہم لوگ کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولوی صاحب، کیا یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں پوچھا۔